بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل المسمى اسم الحق بآخره الف او یاء مفتوح ما قبلها ونون مكسورة ليدل على ان معه آخر مثله نحو رجلان ورجلين هذا في الصحيح۔ یہاں تک ہم نے پڑھ لیا تھا، اس کا میں دوبارہ خلاصہ بھی بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے مصنف رحمۃ اللہ علیہ تثنیہ کی علامت اور اس کی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ تثنیہ کی علامت یہ ہے کہ اس کے آخر میں الف اور نون مکسور آئے گا، یا پھر یا ماقبل مفتوح اور نون مکسور آئے گا، جیسے رجلانی اور رجلینی۔ اور تثنیہ کی تعریف یہ ہے کہ تثنیہ کہتے ہیں اس لفظ کو جو ایک جیسی دو چیزوں پر دلالت کرے، ایک جیسی دو چیزوں پر دلالت کرے، جیسے رجلان دو مرد، امرأتان دو خواتین، یعنی مختلف چیزوں پر وہ دلالت نہیں کرتا۔ مختلف چیزوں پر دلالت کرنے کے لیے آپ کو حرف عطف لگانا پڑتا ہے۔ مثلا آپ کہتے ہیں رجل و امرأتن، عورت اور مرد، بظاہر تو یہ بھی دو ہیں، لیکن یہ تثنیہ میں اس طرح نہیں ہوتا۔ تثنیہ میں ایک جیسی دو چیزیں ہوتی ہیں، جیسے رجلان، امرأتان، مسلمان، کافران، تو ایک جیسی دو چیزیں ہوتی ہیں۔ المثنى تثنیہ اسم ایسا اسم ہوتا ہے الحق بآخرہ جس کے آخر میں لگا دیا جائے الف الف او او یا مفتوح ما قبلها، یا پھر یا جس کا ما قبل مفتوح ہو، ونون مکسورۃ اور نون مکسور ہی ہوتا ہے، لید اللہ تاکہ وہ دلالت کرے علی اس بات پر ان معه بے شک اس کے ساتھ آخر مثلہ اس کے آخر مثلہ اس کے مثل دوسرا بھی موجود ہے، نحو جیسے رجلان و رجلین ھذا فی الصحیح۔ فرماتے ہیں یہ صحیح کے اندر ہے۔ کیا مطلب؟ ہم پڑھ چکے ہیں کہ صحیح نحویوں کے نزدیک اس لفظ کو کہتے ہیں جس کے آخر میں حرف علت نہ ہو اور ما قبل اس کا ساکن نہ ہو۔ اگر اس کا بس حرف علت نہ ہو اس کے آخر میں، اب حرف علت آخر میں آ جائے گا تو وہ نحویوں کے نزدیک میں کیا ہے؟ نزدیک صحیح ہے۔ اما المکسور فإن كانت الفه منقلبة عن واو وكان ثلاثيا ورد الى اصله كعصوان في عصا۔ بس یہاں تک دیکھیں۔ یہاں سے مصنف رحمت اللہ علیہ وہ لفظ جس کے آخر میں الف مقصور آ جائے اس کا تثنیہ بنانے کا قاعدہ بیان فرماتے ہیں۔ بالکل آسان سا قاعدہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ وہ لفظ جس کے آخر میں الف مقصورہ ہو، وہ الف مقصورہ یا تو یا سے بدل کر آیا ہوگا یا واو سے بدل کر آیا ہوگا۔ اگر وہ واو سے بدل کر آئے تو اس کا جب تثنیہ بنائیں گے تو اس واو کو واپس لے آئیں گے، لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ وہ لفظ ثلاثی ہو۔ وہ لفظ کیا ہو؟ ثلاثی ہو، تین حرفی ہو۔ جیسے اس کی مثال انہوں نے دی ہے عصا۔ اب عصا عین صاد اور الف ہے، عصا اس کے آخر میں الف مقصورہ ہے۔ اب یہ جو الف ہے یہ واو سے بدل کر آئے، اصل میں تھا عصاوا، تو جب اس کی تثنیہ آپ بنائیں گے تو اسی واو کو آپ واپس لے آئیں گے، عصاوان۔ اور یہ لفظ بھی ثلاثی ہے، تین لفظی ہے، تین حرفی ہے۔ اور اگر وہ الف یا سے بدل کر آیا ہو یا پھر واو سے بدل کر آیا ہو لیکن وہ لفظ ثلاثی نہ ہو، ثلاثی سے زیادہ ہو، رباعی ہو یا خماسی ہو، یا پھر وہ الف نہ واو سے بدل کر آئے ہیں نہ یا سے بدل کر آئے ہیں، تو پھر آپ اس الف کو یا سے بدل دیں گے۔ اس الف کو کس سے بدل دیں گے؟ یا سے بدل دیں گے۔ اس کی انہوں نے کافی ساری مثالیں دی ہیں، جیسے روحا ایک لفظ ہے، ملہا ایک لفظ ہے، حبارہ ایک لفظ ہے، حبلا ایک لفظ ہے۔ اب ہر ایک کے اندر روحا، اب یہاں پر جو الف تھا وہ یا سے بدل کر آیا تھا۔ وہ کس سے بدل کر آیا تھا؟ یا سے بدل کر آیا۔ جب وہ یا سے بدل کر آیا ہم نے اس کی تثنیہ بنائی تو وہ یا واپس آ گیا، روحا سے روحایان، الف خط جو بدلا ہوا تھا وہ تبدیل ہو گیا۔ اسی طرح ملہا دوسری مثال دی ہے۔ اب یہاں پر الف تو یا سے بدلا ہوا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ تین لفظی نہیں ہے، تین حرفی نہیں ہے، بلکہ چار حرفی، میم لام ہا اور الف۔ تو یہاں پر بھی الف کو آپ یا سے بدل دیں گے اور یوں بولیں گے ملحیان۔ اور اسی طرح حبارہ، اب یہاں پر دیکھیں حبارہ یہ بھی چار لفظی ہے، تو اس میں کیا بولیں گے؟ حبارہ یان، وہ الف یا سے بدل جائے گا۔ اسی طرح حبلا، حبلا سے کیا بن جائے گا؟ حبلا یان۔ تو آسان سی بات ہے کہ اگر آپ تثنیہ بنا رہے ہیں ایسے لفظ کا جس کے آخر میں الف ہے تو آپ نے سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ یہ الف بدلا کس سے ہے۔ اگر تو وہ الف واو سے بدلا ہے اور وہ لفظ بھی تین حرفی ہے تو پھر اس صورت میں آپ نے اس کا تثنیہ بناتے ہوئے واو واپس لے کر آنی ہے۔ اس کی انہوں نے ایک مثال دی ہے، جیسے آسا، جیسے میں تھا آساوا،
تو آپ جب اس کی تسنیہ بنائیں گے تو عصاوان بنائیں گے، وہ جو الف تھا واو سے بدلا ہوا وہ واو واپس آ جائے گا۔ لیکن اس کے علاوہ جتنی بھی صورتیں بنتی ہیں، چاہے وہ الف یا سے بدلا ہوا ہو، یا پھر وہ الف واو سے بدلا ہوا ہو لیکن لفظ تین حرفوں سے زائد ہو، یا پھر وہ الف واو اور یا سے بدلا ہوا ہی نہ ہو، تو ان تمام صورتوں میں پھر آپ تسنیہ بناتے ہوئے یا واپس لے کر آئیں گے۔ اما المقصور ہو، بہرحال ایسا لفظ جس کے آخر میں الف مقصورہ ہو، فَإِنْ كَانَتْ أَلِفُهُ پس اگر ہو اس کا الف منقلبۃ تبدیل ہوا عن واو الواو سے، وکان ثلاثیا اور وہ لفظ تین حرفی ہو، رد الی اصلہ تو اس لفظ کو لوٹا دیں گے اس کے اصل کی طرف، کا عصوان جس طرح کہ عصوان کا لفظ ہے، فی عصا یہ عصا کی تسنیہ میں ہوا ہے، وَإِنْ كَانَتْ عن جائن اور اگر وہ الف یا سے بدلا ہے، او واو یا واو سے بدلا ہے، وہ اکثر من الثلاثی اور وہ لفظ تین حرفوں سے زائد ہے، او لیست منقلبۃ عن شیء یا پھر وہ الف یا اور واو سے نہیں بدلا، تو قلب یا ان تو تسنیہ بناتے اس کو یا سے تبدیل کیا جائے گا، کا رحیان جس طرح کے رحیان روحا میں، ملحیان فی ملحا ملحا میں، اور حباریان فی حبارہ حبارہ میں، اور حبلیان فی حبلہ حبلہ کے اندر۔ وَأَمَّا الْمَمْدُودُ فَإِنْ كَانَتْ حَمْزَتُهُ وَصْلِيَّةٌ تُثْبَتُ كَقُرَّآنَ فِي قُرَّاءٍ وَإِنْ كَانَتْ لِلتَّأْنِيثِ تُقْلَبُ وَاوًا كَحَمْرَاوَانَ فِي حَمْرَاءٌ وَإِنْ كَانَتْ بَدْلًا مِنْ أَصْلٍ وَاوًا أَوْ يَاءً جَازَ فِيهِ الْوَجْهَانِ كَكَسَاوَانَ وَكَسَاءَانَ۔ بس یہاں تک دیکھیں۔ وَأَمَّا الْمَمْدُودُ، یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ جب آپ تسنیہ بنا رہے ہیں ایسے لفظ کا جس کے آخر میں الف ممدودہ ہے، جس کے آخر میں کیا ہے؟ الف ممدودہ، تو ہم دیکھیں گے کہ وہ الف ممدودہ کے بعد جو حمزہ آیا ہے، کیونکہ الف ممدودہ وہی ہوتا ہے جس کے آخر میں حمزہ آتا ہے، تو الف ممدودہ کا حمزہ آیا اصلی ہے یا اصلی نہیں ہے؟ اگر الف ممدودہ کا حمزہ اصلی ہو تو اس کو تسنیہ بناتے وقت اصلی حالت پر برقرار رکھیں گے، یعنی حمزہ کو کسی سے ہم تبدیل نہیں کریں گے، جیسے قراء، یہاں جو آخر میں حمزہ آ رہا ہے یہ اصلی حمزہ ہے، تو تسنیہ بنائیں گے تو یہ حمزہ باقی رہے گا، اور یوں بولیں گے قرآن، حمزہ کسی سے تبدیل نہیں ہوا۔ اور اگر الف ممدودہ کا حمزہ مؤنث کی علامت ہے، وہ اس کا اصلی نہیں ہے بلکہ مؤنث کی علامت ہے، تو پھر اس صورت میں وہ حمزہ تسنیہ بناتے وقت وہ سے بدل جائے گا، جیسے حمراء، اس کے آخر میں جو حمزہ ہے یہ تسنیہ کی گویا علامت ہے الف ممدودہ کے بعد جو آ رہا ہے، تو اس میں ہم کیا کریں گے؟ اس کو ہم وہ سے بدل دیں گے، حمراء سے یہ بن جائے گا حمراوان، حمراء سے کیا بن جائے گا؟ حمراوان۔ اچھا، تیسری صورت اس کی یہ بنتی ہے کہ اگر وہ حمزہ واو اور یا سے تبدیل ہو کر آیا ہو، یعنی وہ اصلی بھی نہیں ہے اور اسی طرح وہ مؤنث کی علامت کے طور پر بھی نہیں آ رہا، تو پھر وہ حمزہ یا تو واو سے بدل کر آیا ہوگا یا سے بدل کر آیا ہوگا، تو ان دونوں صورتوں میں دو صورتیں جائز ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ حمزہ کو اصلی حالت پر برقرار رکھا جائے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ اس کو واو سے تبدیل کر دیا جائے، جیسے کساء، اب اس کی تسنیہ آپ حمزہ کے ساتھ بھی لگا سکتے ہیں کساءان، اور واو کے ساتھ بھی لگا سکتے ہیں کساوان، بس اتنی سی بات ہے۔ اچھا، الف ممدودہ ہو تو سب سے پہلے آپ نے الف کو پہچاننا ہوگا کہ وہ الف ہے کیا، آیا وہ واو سے بدلا ہے یا سے بدلا ہے، یا اس کے آخر میں جو حمزہ ہے وہ اصلی ہے یا مؤنث کے طور پر آ رہا ہے۔ مؤنث کے طور پر آنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایسی الف کے بعد آ جائے جس کو ہم الف ممدودہ مؤنث کی علامت بناتے ہیں، تو اس صورت میں اگر وہ حمزہ اصلی ہے تو برقرار رہے گا، جیسے قراء سے قراءان، اور اگر وہ مؤنث کی علامت کے طور پر ہے تو واو سے بدل جائے گا، مؤنث کی علامت کے طور پر ہے تو کس سے بدلے گا؟ واو سے، جیسے حمراء، اس کے آخر میں جو الف ہے یہ مؤنث کی علامت ہے، تو گویا اس کے آخر میں جو حمزہ آ رہا ہے وہ بھی اسی کے ساتھ ہی ہے، کیونکہ اسی حمزہ نے تو اس کو الف ممدودہ بنایا ہے، تو یہاں یہ کس سے بدل جائے گا؟ واو سے، حمراء سے حمراوان۔ اور اگر وہ الف واو سے بدلا ہوا ہے یا پھر یا سے بدلا ہوا ہے تو پھر اس صورت میں دو صورتیں جائز ہیں، جب آپ تسنیہ بنائیں تو حمزہ کو برقرار رکھ لیں، جیسے کسا ان سے کسا آن، یا پھر اس حمزہ کو واو سے بدل دیں کسا ان سے کسا وان۔ فَأَمَّا الْمَمْدُودُ اور بارہ الف ممدودہ، فَإِنْ كَانَتْ حَمْزَتُهُ پس اگر اس کا حمزہ اصلیت اصلی ہو،
تثبت تو وہ برقرار رہے گا، کا قرآن جس طرح کے قرآن فی قرآن قرآن والی مثال میں، وہ انکانت لتانیسی اور اگر وہ حمزہ مؤنث کے لیے ہے تو قلب واون تو وہ سے بدلے گا، کا حمراوان جس طرح کے حمراوان فی حمرائن حمراؤن کی تثنیہ میں، وہ انکانت بدلا من اصل اور اگر وہ بدلہ ہے حرف اصلی سے واون واو کے طور پر او یان یا پھر یا کے طور پر، جاز فیہ الوجہان تو اس میں دو صورتیں جائز ہیں، جس طرح کساوان اور کساآن۔ وَيَجِبُ حَذْفُ نُونِهِ عِنْدَ الْإِضَافَةِ، یہ تو بالکل آسان سی بات انہوں نے بیان کر دی، پیچھے بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ جب آپ تثنیہ کی اضافت کریں گے تو تثنیہ کا الف ختم ہو جائے گا۔ وَيَجِبُ حَذْفُ نُون، یہ پیچھے بھی پڑھا ہے ہم نے، اور حذف کرنا ضروری ہے تثنیہ کے نون کو عند الاضافت، اضافت کے وقت، تقول آپ کہیں گے جانی غلاما زیدن، اصل میں تھا غلامانی، ومسلما مصر، وکذالک تحذف تاء التانیث فی تثنیۃ الخصیۃ والالیۃ خاصة تقول خصیان والیان لأنهما متلازمان فكأنهما شيء واحد۔ وَكَذَلِكَ تُحْذَفُ تَاءُ التَّانِیث، یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ پوری عربی زبان میں دو لفظ ایسے ہیں کہ جس کے آخر میں مؤنث کی تا آتی ہے، اور وہ مؤنث کی تا ایسی ہے کہ جب آپ تثنیہ بنائیں گے اس کا تو اس مؤنث کی تا کو آپ ختم کر دیں گے، جیسے خصیتن کا لفظ ہے اور الیتن کا لفظ ہے۔ خصیہ کس کو کہتے ہیں آپ سب جانتے ہوں گے انشاءاللہ، اگر نہیں جانتے تو آپ کسی ساتھی سے پوچھ لیجئے گا۔ اور الیا جو ہے یہ کہتے ہیں جو یہ دمبا نہیں ہوتا اس کی جو چکی ہوتی ہے، الیا دمبے کی چکی، وہ جس میں بہت زیادہ چربی ہوتی اس کو بولتے ہیں الیا۔ تو خصیتن اس کے آخر میں دیکھیں تا ہے جو مؤنث کی علامت ہے، اسی طرح الیتن اس کے آخر میں بھی تا ہے جو کہ مؤنث کی علامت ہے۔ جب آپ خصیتن کی تثنیہ بنائیں گے یا الیتن کی تثنیہ بنائیں گے تو آپ کیا کریں گے، اس تا کو حذف کر دیں گے، تا خصیتان یہ غلط ہے اس کی تثنیہ، الیتان یہ بھی اس کی تثنیہ غلط ہے، اس کو تا کے بغیر رکھنا ہے، خصیان اور الیان۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تا جو ہے ایک چیز کو دوسری چیز سے علیحدہ کرنے کی علامت ہے، لیکن یہ جو خصیہ ہے اور الیہ ہے یہ نظر آنے میں تو دو چیزیں ہیں لیکن حقیقت میں یہ گویا ایک ہی چیزیں ہیں، کیونکہ ایک دوسرے کو یہ کیا ہے، لازم ہے، ایک دوسرے کو یہ کیا ہے، لازم۔ جب یہ ایک دوسرے کو لازم ہے اور حقیقت میں یہ ایک ہی ہے تو جو چیز ان دونوں کو علیحدہ کر رہی ہے وہ ہے مؤنث کی تا، ہم اس کو کیا کر دیں گے، ختم۔ وکذالک اور اسی طرح تحذف حذف کیا جاتا ہے تا التانیث مؤنث کی تا کو فی تثنیۃ الخصیۃ خصیہ کے تثنیہ میں، والالیۃ اور الیہ کے تثنیہ میں، خاصتاً خاص طور پر۔ تقول آپ کہیں گے خصیان و الیان لانہما متلازمان، اس لیے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کو لازم ہے، فکانہما شیء واحد تو گویا کہ یہ ایک ہی چیز ہے۔ واعلم انه اذا اريد اضافه مسنن الى المسنن يعبر عن الاول بلفظ الجمع فقوله تعالى، یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ قاعدہ بیان فرماتے ہیں، قاعدہ یہ ہے کہ جب تثنیہ کو تثنیہ کی طرف مضاف کیا جاتا ہے تو پہلے تثنیہ کو جمع بنا دیا جاتا ہے، پہلے تثنیہ کو جمع بنا دیا جاتا ہے۔ کیوں بنایا جاتا ہے؟ اس لیے کہ دو تثنیوں کا جمع ہونا عربی کلام میں ناپسندیدہ ہے، دو تثنیوں کا ایک جگہ جمع ہونا یہ عربی کلام میں کیا ہے، ناپسندیدہ۔ اس کی مثال دیکھیں، مثال ہے والسارق والسارقۃ، چور مرد اور چور ہاتھ، چور مرد اور چور عورت، فقطعوا ایدیہما، ان دونوں کے ہاتھ کاٹ دو۔ اب یہ ہما ضمیر تثنیہ کی ہے اور پیچھے چور مرد اور چور عورت دو بندوں کا ذکر ہوا ہے تو ان کے ہاتھ بھی دو ہوں گے نا، تو ہونا چاہیے تھا یدا ہما، ان دونوں کے دونوں ہاتھ کاٹ دو، لیکن یہاں پر ید کی تثنیہ یدا ذکر نہیں کی، ید کی جمع ایدی ذکر کی ہے۔ وعلم اور آپ جان لیں انہو اذا اریدہ کہ بے شک جب ارادہ کیا جائے اضافتاً اضافت کا، مسنن المسنہ اور وہ اضافت ہو تثنیہ کی تثنیہ کی طرف، یعبر عن الاول تو تعبیر کیا جاتا ہے پہلے لفظ کو بلفظ الجمع جمع کے لفظ کے ساتھ، قولہ تعالی جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے والسارق والسارقۃ فقطعوا ایدیہما، وذالک اور یہ اس لیے ہے لکراہت اجتماع تثنیتین، دو تثنیوں کا جمع ہونا پسندیدہ نہیں ہے۔
अच्छा जी, वदालिका, और ये इसलिए कि लिकराहती, पसंदीदा नहीं है, इज्तिमाउ तस्नियतैनी, दो तस्नियों का जमा होना, फीमा तअक्कद अल इत्तिसालु बैनहुमा लफ्जन व मानन। इस चीज को कल समझ लेंगे, कल के सबक में इसको समझ इसका क्या मतलब है। यहाँ तक कर लें आप। जी, यहाँ तक समझ में आ गया माशाल्लाह। जी।